جتنا سونا تقسیم کرے تو وہ میرے اس صحابی کے مٹھی بھر جاؤ جو صدقہ کیا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ نیکی تو نیکی ہے نا، اخلاص بھی موجود ہو، پورے اخلاص کے ساتھ آدمی احد پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں تقسیم کرے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صرف علم میں بلند ہوتا ہے، باقی رہا عمل تو امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بڑھ بھی جاتا ہے معاذ اللہ پر۔ ارے یہاں ساری عمر امت لگی رہے تو صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی کے ایک مٹھی بھر جوں یہ بھی تو عمل ہے نا، یہاں تک ساری امت نہیں پہنچ سکتی، نبی کے عمل کو کون پہنچے گا؟ اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب رب نے کہا، جب صحابہ نے پڑھا اس وقت بھی رسول ہیں، آج بھی رسول ہیں اور قیامت تک رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو رب کریم نے، میں کہا کرتا ہوں سنی لوگ ہیں نا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، دلائل نہیں ہوتے ہیں صحیح، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ دلائل سارے تو رب نے دیے ہی سنیوں کو۔ سب سے بڑی دلیل تو مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کی دلیل مصطفیٰ۔ تو اب آپ میں سے کسی کو کہے آدمی حاضر و ناظر کی دلیل دو، نبی کے زندہ ہونے کی دلیل دو، کیا دو گے؟ نئی حدیثیں آتی، نئی آیتیں یاد، نئی اقوال یاد، تو کہو جی میرے نبی کے زندہ ہونے کی دلیل، میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ تھے نہیں، زندہ ہیں تو ہیں نا، حاضر ہیں تو ہیں نا۔ تو رب نے کتنا آسان اور کتنی کبھی دلیل دے دی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کو زندہ بھی مانے گا۔ تو رب نے کیا کہا؟ محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول۔ یہ ہے ذکر، علماء نے کہا یہ ہے ذکر رب کا۔ محمد رسول اللہ ذکر کس کا ہے؟ رب کا۔ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں لا الہ اور رب کہتا ہے محمد الرسول۔ یہ دونوں ذکر ملے تو کلمہ بنتا ہے، اور اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اسی کو توحید اور رسالت کہتے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ ہر نبی کا کلمہ تھا، لیکن رسول کسی کے لیے نہیں کہا گیا، تھے رسول، یہ نہیں کہ رسول نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم رسول، حضرت موسیٰ رسول، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت نوح، سب رسول ہیں، لیکن کلمے نے کسی کو نہیں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہے رسول لیکن کلمے نے کسی کو نہیں کہا۔ رب کریم نے کلمے میں صرف رسول کہا تو اپنے محبوب کو کہا، یہ ہے رسول۔ اور ساتھ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں تو والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، وہ لوگ۔ اب چونکہ اتنے صحابہ ہیں، ایک ایک کا نام تو لیا نہیں جا سکتا تھا، تو مطلقاً فرما دیا والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں۔ تو جو نبی کے ساتھ نبی ان کے ساتھ، جو نبی کے ساتھ نبی، جو اس نبی کے ساتھ ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت، بے ایمانوں پر، گستاخوں پر سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم۔ سبحان اللہ۔ اگر اس آیت کریمہ کو آدمی سامنے رکھے تو بہت سارے اختلافات، بہت سارے فتنے مٹ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمیں تاریخیں بتاتی ہیں، فلاں نے فلاں پہ ظلم کر دیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کرتی، یہ تاریخیں بتاتی ہیں۔ مولا علی
اور صدیق اکبر نے یہ کیا، فاروق اعظم نے مولا علی سے یہ کیا اور اتنی زیادتی کر دی، یہ تاریخیں بتاتی ہیں، یہ راوی بتاتے ہیں، ان میں جھوٹے بھی ہوں گے، ان میں سچے بھی ہوں گے، لیکن رب سچا، رب کا رسول سچا، اس کا قرآن سچا۔ تم کہتے لڑتے رہے، رب کہتا ہے نہیں، لڑتے کافروں تھے، آپس میں بڑے نرم تھے، وہ ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب آپس میں ہوتے ہیں تو بڑے نرم ہوتے ہیں، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن، لیکن جب حق و باطل کی بات آتی ہے پھر وہ بظاہر اتنا کمزور سا آدمی ہوا تو ہل جاتا ہے، لیکن جب کفر اسلام کی بات آتی ہے، جب مصطفیٰ کریم کی محبت اور غلامی کی بات آتی ہے تو اتنے طرح مولانا احمد رضا پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت لگتا ہے۔ یہ جو ان کے ساتھ ہے نا، یہ اشداء علی الکفار ہے، یہ کافروں پہ بڑے، کئی لوگ کہتے ہیں فاروق اعظم بڑے گرم تھے، بڑے سخت تھے، فرمایا یہ محبت رسول ہے، یہ گستاخی کو پسند نہیں کرتی۔ کئی لوگ مولانا احمد رضا کہتے ہیں بڑے، مولانا احمد رضا بڑے سخت، ارے یہ سختی نہیں ہے، یہ غیرت ہے، اور غیرت ایمانی ہے۔ فاروق اعظم بھی سخت نہیں، مومنوں کے ساتھ کوئی مومن سخت نہیں۔ سختی دیکھنی ہو تو پھر کافروں میں ان کو دیکھو، بے ایمانوں میں ان کو دیکھو، پھر دیکھو ان کی سختی کیا ہے، لیکن جب اپنی بات ہوتی ہے تو اللہ اکبر۔ اور رب کریم نے سبحان اللہ یہ صرف بیان کر کے ایک تو یہ بتا دیا، رحماء بین تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کیا ہے ان کی شان؟ تو دیکھے گا کہ ان کے چہروں پہ وہ سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کس لیے؟ رب کی رضا کے، سیماہم، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے اثر تجھے نظر آئیں گے، ان میں تکبر نہیں ہے، ان میں غرور نہیں ہے، وہ جب دیکھو کہیں سجدے میں ہیں، کہیں رکوع میں ہیں، کہیں نماز میں ہیں، کہیں جہاد میں ہیں، کہیں حج میں ہیں، وہ ہر وقت اللہ جل مجدہ کریم کی رضا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مثلاً فی التوراۃ، یہ باتیں رب کریم کہتا ہے میں نے تورات میں بھی بیان کی تھی، ان کی مثال تورات میں، ان کی مثال انجیل میں۔ ایسے لگتا ہے یہ تورات اور انجیل کتنی بڑی کتاب ہے، ارے آج تورات انجیل اور سارے صحائف ملا کے بھی اتنی سی کتاب بنتی ہے، تو صحابہ کی اس میں باتیں، اولیاء کی اس میں باتیں، مصطفیٰ کی اس میں باتیں، ذرا یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر یہ اصل موجود ہوتی تو اس میں رب کی توحید کتنی ہوتی اور مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلاموں کی باتیں کتنی ہوتی۔ نازل پہلے ہوئی ہیں، لیکن رب کہتا ہے میں نے اگر ان کی شانیں دیکھنی ہے نا صدیق اکبر فاروق اعظم کی، تو یہ تو میں نے تورات میں بھی بیان کی، یہ تو میں نے انجیل میں بھی بیان کی تھی۔ مثلا فی التوراۃ والانجیل، میں نے تورات میں بھی ان کی شانیں بیان کی، میں نے انجیل میں بھی ان کی شانیں بیان کی۔ لوگ صحابہ کی شانوں کو دبانا چاہتے ہیں، رب کہتا ہے تم اب گستاخی پہ آئے ہو، میں تو موسیٰ کو بھی ان کی کہانیاں سناتا رہا، میں تو عیسیٰ کو بھی ان کے فضائل سناتا رہا، اور یہ وہ فصل ہے کا زر ان اخراجا، یہ وہ مصطفیٰ کی فصل ہے جب زمیندار فصل بوتا ہے، جب وہ فصل اگتی ہے، جب وہ اپنے قدموں پہ قائم ہوتی ہے، جب وہ پکتی ہے، تو جس نے فصل بوئی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو اس کا دشمن ہوتا ہے جوں جوں فصل بڑھتی ہے پھل لگتا ہے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کی فصل پک، جدھر دیکھو کہیں فاروق اعظم، کہیں صدیق اکبر، کہیں عثمان غنی، کہیں مولا علی، کہیں حضرت بلال، کہیں مقداد، اللہ اکبر، یہ ایسی فصل پکی ہوئی ہے پوری دنیا میں جس طرف دیکھو، ایک طرف علی، ایک طرف عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر،
ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو۔ رب کہتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا اب جو ہے نا یہ باغ پکا ہوا ہے، اس پہ اب پھل لگا ہوا ہے، اب دیکھو مصطفیٰ ان میں کیسے لگ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کے ارد گرد ان کی جو فصل ہے وہ کیسی لگ رہی ہے، ان کا جو باغ ہے وہ کیسا لگ رہا ہے، ان کے جو پھول کھلے ہوئے ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب